اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم والذین اور وہ لوگ یتوفون جن کو وفات دی جاتی ہے منکم تم میں سے وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویوں کو وصیتاً وہ وصیت کر کے جاتے ہیں لِأَزْوَاجِهِمْ اپنی بیویوں کے حق میں متاعاً ان کے فائدے کے لیے اِلَى الْحَوْلِ ایک سال تک کے لیے غیر اخراج کہ ان کو گھر سے نہ نکالا جائے فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ عورتیں خود نکلیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو اے مردو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فِيمَا فَعَلْنَا اس کارروائی کے بارے میں جو وہ عورتیں کرتی ہیں فِي أَنفُسِهِنَّ عورتیں اپنی جانوں کے بارے میں مِن معروف اچھے طریقے کے ساتھ واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے وللمطلقات اور ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی گئی متاعن جوڑا ہے بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ حقا علی المتقین یہ متقیوں پر لازم ہے کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالی لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات کو لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھ حاصل کر لو الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں الی الذین ان لوگوں کو خرجو جو نکلے ہیں من دیارہم اپنے گھروں سے وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے فقال لهم اللہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا موتو تم سب کے سب مر جاؤ ثم احیاہم پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل کرنے والا ہے علی الناس لوگوں پر ولیکن لیکن اکثر الناس لوگوں میں سے اکثر لوگ زیادہ تر لوگ لا یشکرون اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے وقاتلو اور تم لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وَاعْلَمُوا اور تم اچھی طرح یہ بات جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا بھی ہے علیم جاننے والا بھی ہے من کون ہے ذَلَّذِي کون ہے وہ شخص یقرض اللہ جو اللہ کو قرضہ دیتا ہے قرض دیتا ہے قرضاً حسنا بہترین قسم کا قرض
یضاعفہ لہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو بڑھاتا ہے، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں والذین یتوفون منکم، اس آیت کریمہ میں جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں اس کے بارے میں مفسرین نے دو تفاسیر بیان فرمائی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ آیت پہلے نمبر پر ہے۔ آپ ایک چیز پچھلی آیات کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ عدت وفات 4 ماہ اور 10 دن کی ہے، اربعۃ اشہر و عشرہ، الفاظ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کے ضمن میں آئے ہیں، اور یہاں پر 1 سال کا تذکرہ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہونے کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے، اور 4 ماہ 10 دن والی آیت نازل ہونے کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا اور دوسرا حکم نازل کیا جو 4 ماہ اور 10 دن والا ہے، اس لیے عدت وفات 4 ماہ اور 10 دن ہے، 1 سال نہیں ہے۔ اس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں یوں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور جو آیت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وہ ناسخ ہے۔ اس آیت میں جو حکم بیان کیا جا رہا ہے اس پر اب عمل نہیں ہوتا، پہلے اس پر عمل کیا جاتا تھا کہ عدت وفات 1 سال ہوا کرتی تھی اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا، لیکن بعد میں اس مدت کو کم کر دیا گیا، 4 ماہ اور 10 دن اس کی مدت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ لیکن پڑھنے کے اعتبار سے یہ آیت بعد میں آتی ہے اور وہ آیت پہلے آتی ہے، اس لیے بظاہر کسی کو دھوکہ لگتا ہے کہ پڑھنے میں تو وہ پہلے آئی ہے یہ بعد میں ہے، تو لگتا یہ ہے کہ یہ بعد میں آئی ہے اور وہ پہلے ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ قرآن کریم ہر اعتبار سے دنیا میں محفوظ ہے۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ کے لیے دماغ میں بٹھا لینی ہے، قرآن کریم ہر اعتبار سے محفوظ ہے۔ ہر اعتبار کا کیا مطلب؟ قرآن کریم اکٹھا آسمان سے نازل نہیں ہوا، وقتاً فوقتاً، تھوڑا تھوڑا، آیت با آیت آسمان سے نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کے نزول کے بعد بتلا دیتے کہ اس آیت کو فلاں جگہ پہ رکھنا ہے، اس کو فلاں آیت کے بعد لکھنا ہے، اس کو ایسے رکھنا ہے، اس کو ویسے رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کر دیتے۔ تو قرآن کریم کو تحریر کرنے کا جو انداز ہے، لکھنے کا جو انداز ہے، جسے کتابت قرآن کہا جاتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے عین مطابق ہے۔ جس طرح سے ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں، یہ وہ کتابت قرآن ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین فرمائی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کریم محفوظ ہے۔ کوئی شخص بھی دنیا میں کسی ایک نسخے میں بھی یہ غلطی نہیں دکھلا سکتا کہ فلاں ملک کے اندر چھپنے والا نسخہ اس میں یہ آیت پہلے لکھی ہوئی ہے اور پاکستان میں چھپنے والے اس قرآن میں یہ آیت بعد میں لکھی ہوئی ہے، فلاں جگہ پہ فلاں صورت پہلے ہے اور فلاں جگہ پہ فلاں صورت بعد میں ہے۔ پوری دنیا میں آپ کو ایک قرآن بھی ایسا نہیں ملے گا۔ اور یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں، 1400 سال سے یہی مسئلہ ہے کہ قرآن کریم یوں ہی محفوظ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات وہ بھی ذہن میں رکھیں، قرآن کریم جس انداز میں نازل ہوا ہے وہ ترتیب نزولی کہلاتی ہے، ویسے بھی قرآن محفوظ ہے کہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی اور کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کو لکھا نہیں جاتا،
چھاپا نہیں جاتا، لیکن وہ ترتیب محفوظ ہے، علماء پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور سارے کا سارا قرآن کریم ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی محفوظ ہے۔ وہاں سے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی تھی اور کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ اس لیے کوئی ظاہر آیات کو دیکھتے ہوئے دھوکے میں مبتلا کرنا چاہے تو ہم اس کے دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن کریم کی ترتیب نزولی بھی محفوظ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ آیت نزول کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے، قرات کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے، پڑھی بعد میں جاتی ہے، نازل پہلے ہوئی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کون سے پارے میں ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کس پارے میں ہے؟ تو اسے تو سورہ فاتحہ کی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا نا، کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا نا۔ تو جس طرح اس کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہوتا تو اس پر بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس لیے عدت وفات 4 ماہ اور 10 دن ہے، اور اس آیت میں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے عورت کی 1 سال کی عدت کا، مفسرین فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تفسیر تو یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، لیکن اس میں وہ حکم نہیں ہے جو آپ نے سمجھا کہ عدت وفات 1 سال ہے، یہ حکم نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ دوران عدت نکاح کا پیغام دینا حرام ہے، نکاح پڑھنا بھی حرام ہے، عدت چاہے طلاق کی ہو یا وفات کی ہو، کوئی بھی ہو۔ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ جو آدمی مر جائے وہ اپنے رشتہ داروں کو وصیت کر کے جائے کہ میری بیوی کو 1 سال تک گھر سے نہیں نکالنا۔ عدت وفات تو 4 ماہ 10 دن پر پوری ہو جائے گی، لیکن 1 سال تک تم نے نکالنا نہیں ہے، یہ میری وصیت ہے۔ اس لیے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد فوراً کسی عورت کو رشتہ مل جائے، اس لیے اسے 1 سال تک سوچنے کا موقع دو۔ ہمارے ہاں کچھ رواج اور ہیں، اسلام ان رواجات کی سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں رواج ہے، مثال کے طور پر کوئی عورت بیوہ ہو جائے کم عمری میں، تو بہت کم ایسے مواقع ہوتے ہیں، شاذ و نادر کہیں کوئی چیز ایسی عمدگی والی پائی جائے کہ لوگ دوبارہ سے اس کو قبول کر لیں، اس کا آگے رشتہ ہو جائے، عمومی طور پر ہوتا نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس وقت کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا خاوند فوت ہو جائے، عدت گزر جائے، تو اس کو اس طرح گھر میں بیٹھے رہنا، اکیلے بیٹھے رہنا یہ جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی آگے شادی نہ ہو جائے۔ یعنی اس کو شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ انسان بہرحال انسان ہے، طرح طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اسلام نے غلطی سے بچانے کے لیے حکم دیا ہے کہ نکاح کر لو، بغیر نکاح کے نہ رہو۔ ہاں، اگر کوئی عورت بہت بوڑھی ہو، نکاح کی عمر سے ہی وہ گزر چکی ہے، تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ میں نے چھوٹی عمر کی خواتین کی بات کی، سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، وہ مرد یتوفون منکم، جو تم میں سے وفات پا جاتے ہیں، جن پر موت آ جاتی ہے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وہ اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر کے جاتے ہیں، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، کہ ان کو 1 سال تک فائدہ پہنچایا جائے، غیر اخراج، ان کو گھر سے نہیں نکالنا۔ عدت ختم ہو جانے کے بعد بھی ان کو یہ نہیں کہنا کہ گھر سے چلے جاؤ۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی عدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ عورت کہیں اور جانا چاہتی ہے تو کوئی حرج نہیں، تم پھر اس کو نہ روکو۔ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِمْ، اس کارروائی کے بارے میں جو وہ عورتیں اپنی جانوں کے بارے میں کریں، تم پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ کسی جگہ رشتے کا سلسلہ جوڑتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن من معروف، بھلائی کے ساتھ یہ کام کرو، ضابطے کے مطابق کرو، دستور کے مطابق کرو۔ مطلب یہ ہے
کہ وہ جو تعلق جوڑیں وہ اچھائی کا تعلق ہو، برائی کا نہ ہو۔ اگر غلط تعلق جوڑیں تو تمہیں اختیار ہے تم انہیں روک دو، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے تم نے جس آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے برا سمجھو، لیکن یہ اضعف الایمان، سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ تو یہ عام قانون ہے کہ اگر رشتہ داری ہو تو پھر برائی سے روکنا اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی بھابھی ہے، کسی کی بہو ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کے ساتھ ناجائز تعلق بناتی ہے تو حق پہنچتا ہے کہ اس کو روکا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے معروف کی قید لگائی ہے کہ عدت گزارنے کے بعد وہ کہیں اپنا تعلق جوڑنا چاہیں تو اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر وہ تعلق جائز ہو، صحیح ہو، معقول طریقے سے ہو۔ واللہ عزیز حکیم۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ نے جو اس بندے کو وفات دی ہے تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اس کو جو اللہ نے اٹھا لیا اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، تمہیں جو اللہ نے اور مرد دے دیا یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ غلط کام کرو گے تو اللہ غالب بھی ہے، یہ بات یاد رکھنا، اللہ غالب بھی ہے، غلبہ اللہ ہی کو حاصل ہے، اللہ تمہیں سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر سزا نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہیں، حلیم ہیں، بردبار ہیں، اس کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی گئی، متاعن، ایک جوڑا ہے، بالمعروف، عمدہ طریقے کے ساتھ۔ اور یہ بات میں نے کل کے سبق میں آپ کے سامنے بیان کر دی کہ جس عورت کو طلاق ملی اس کا حق مہر بھی مقرر تھا، تو ایسی عورت کو ایک جوڑا دینا مستحب ہے، اور وہ عورت جس کا حق مہر مقرر نہیں ہے اس کو ایک جوڑا دینا واجب ہے۔ کل کے سبق میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی ہے، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، امیر آدمی اپنی امیری کے مطابق دے گا، غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ حقا علی المتقین، یہ اللہ نے نیک لوگوں کے ذمے چیز لازم کر دی ہے، اللہ کا حکم ہے، کرنا ہے ایسے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا رہتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم مسائل کو سمجھ جاؤ، تاکہ تمہیں دین کا علم آ جائے، تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ۔ سمجھ آ گئی بات؟ پھر کل میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگی، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں دشمن کا خوف ہے، دشمن تمہارے پیچھے دوڑتا چلا آ رہا ہے، تم آگے آگے دوڑتے چلے جا رہے ہو، نماز کی معافی نہیں ہے، اشارے کے ساتھ نماز پڑھو، نماز تو چونکہ معاف نہیں ہے نا، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں، سوار ہو تب بھی پڑھو، اشارے کے ساتھ پڑھ لو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، الم ترى، کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ ترى کے معنی دیکھنے کے بھی ہوتے ہیں، جاننے کے بھی آتے ہیں۔ اس مقام کے اوپر تفاسیر آپ کھول کے دیکھیں گے، بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے، الم تعلم یا محمد باعلامہ ایاک، اے محمد کیا آپ نہیں جانتے جو ہم نے آپ کو واقعہ بتلایا؟ یہاں آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ چیز مراد ہے، کیا آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا؟ یعنی دل سے جاننا مراد ہے۔ الی الذین، ان لوگوں کا واقعہ، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے۔ بنی اسرائیل بڑا مشہور خاندان ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے،
حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، ان بیٹوں کی آگے نسل چلی، ان 12 بیٹوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس خاندان میں تقریباً 4000 کے قریب پیغمبر تشریف لائے ہیں، اور 3 معروف و مشہور آسمانی کتابیں بھی اسی قوم کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ تورات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی، بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی، بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کا، یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ یہاں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ لبنان اور اردن کے جس علاقے کے اوپر، رقبے کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ سارا علاقہ وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ ان آیات میں تذکرہ کر رہے ہیں، جہاں حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ یہ سارے کا سارا علاقہ شام کا علاقہ کہلاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر نئے نقشے ایجاد کر کے مختلف حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا۔ یہ فلسطین بھی ارض شام کے اندر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ علاقہ تھا، یہودیوں نے اس پر قبضہ کیا۔ شام اور کنعان کے جو علاقے آج دنیا کے نقشے پر ہیں، یہ ارض مقدس کہلاتے ہیں، اور یہ بڑا زرخیز قسم کا علاقہ ہے۔ پہلے کسی زمانے میں یہ ترکوں کے پاس بھی تھا، تو اس وقت ان کی تعداد بھی تھی، ایمان بھی بڑا قوی تھا۔ انگریزوں نے، فرانسیسیوں نے، جرمنوں نے بڑی دفعہ یہ سوچا کہ مسلمانوں کا ذہن بگاڑا جائے، ان کو آپس میں نفرتیں دلائی جائیں۔ تو کئی دفعہ منصوبے بنے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ بہرحال جیسے جیسے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوتا گیا تو ان کے منصوبے بھی کامیاب ہوتے رہے۔ آج حالت یہ ہے کہ اردن، شام، لبنان کے اتنے ذہن بگاڑے ہوئے ہیں کہ وہ آپس میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں مل سکتے۔ کافروں کے ساتھ مل جائیں گے، مسلمان کے ساتھ نہیں ملتے۔ تو یہ سارا علاقہ شام کہلاتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں۔ ان کے مقابلے میں قوم عمالقہ ہے، عملیق ابن عاز ابن عاد بن شداد بن ارم، یہ بہت قد و قامت والے افراد تھے، لڑاکے تھے، بڑی سخت قسم کی جان تھی ان کے اندر۔ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا تیاری کرو۔ قوم نے کہا حضرت وہ بڑے زور آور لوگ ہیں، ہمیں تھپڑ مار کے ہی مار دیں گے۔ کئی ہزار لوگ تھے۔ قرآن کریم میں الوف کے الفاظ آئے ہیں، الوف حذر الموت۔ تفاسیر میں 4000 کا ذکر بھی ہے، 8000 کا تذکرہ بھی ہے، 10,000 کا تذکرہ بھی ہے، 20,000 کا تذکرہ بھی ہے، 40,000 کا بھی ہے، 70,000 کا تذکرہ بھی ہے کہ 70,000 افراد تھے۔ تو جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے جہاد کا حکم دیا تو یہ گھروں سے نکل کر جنگلوں کی طرف بھاگ گئے، جہاد کے خوف سے دوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو مسلط فرما دیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے، مسلسل 8 دن مرے رہے، مسلسل۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، ان کی برکت سے دوبارہ زندہ ہو گئے، ان کی برکت سے دوبارہ زندہ ہو گئے، وقت کے پیغمبر کی دعا سے۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک آدمی نے فضائل صدقات کے اوپر اعتراض کیا۔ فضائل صدقات کتاب سنی ہوئی ہے نا، فضائل اعمال، فضائل صدقات، تبلیغ کا نصاب ہے۔ تو کہنے لگا یہ شرکیہ تعلیمات والی کتاب ہے۔ کیوں بھائی؟ دیکھو بھائی، مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ نے وہ واقعہ بیان کیا کہ فلاں آدمی
مر گیا لیکن فلاں ولی کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو گیا، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ موت کے بعد کسی نے بھی دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آنا، تمنا کرتے رہیں گے لیکن ان کی تمنا قبول نہیں کی جائے گی۔ دیکھو مولانا زکریا کاندھلوی نے اپنی کتاب فضائل صدقات میں لکھ دیا فلاں بندہ فلاں ولی کی دعا سے زندہ ہو گیا، تو یہ تو مشرکانہ نظریات کے اوپر کتاب مشتمل ہے، اس لیے ہم نہیں پڑھتے اس کو۔ تو اگر مولانا زکریا کاندھلوی یہ واقعہ لکھیں تو وہ کتاب مشرکانہ کتاب بن جاتی ہے، تو قرآن کی یہ آیت، اس کا کیا کرو گے؟ اس کا بھی تو کوئی علاج کرو نا۔ کہو کہ قرآن شرک کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے مطابق ایک چیز اس میں بھی بیان ہو گئی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی اس دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا، تو حضرت حزقیل علیہ السلام کی برکت سے دوبارہ یہ افراد کیسے زندہ ہو گئے؟ اور ایک آدھا بھی نہیں، ہزاروں کی تعداد، الوف، 70,000 افراد۔ اور یہ صرف اس پارے میں نہیں، یہ دوسرے پارے میں ہے، تیسرے پارے میں آیت دوبارہ آئے گی، میں دوبارہ آپ کو یاد دلاؤں گا، دوبارہ واقعہ آئے گا کہ اسی دنیا میں افراد دوبارہ زندہ ہو گئے۔ پہلے پارے میں بھی بات آئی ہے، اگر آپ نے غور کیا ہو۔ کسی کے ذہن میں بات آئے تو مجھے بتائیں، لیکن نہ آئے تو پھر آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ میں نے کس جانب اشارہ کیا ہے۔ ہر پارے میں آیت موجود ہے جو مولانا زکریا کے نظریے کی حمایت کرتی ہے اور ان پاگل قسم کے لوگوں کی تردید کرتی ہے، بیچارے بات سمجھ نہیں سکے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ جہاد کرنے سے موت نہیں آتی، بھاگنے سے موت آتی ہے۔ کوئی آدمی جہاد کے ڈر سے بھاگ جائے نا تو اسے مردہ سمجھو۔ جہاد سے بھاگنا زندگی نہیں ہے، موت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے ملک میں حمص نامی ایک شہر ہے، وہاں ان کی قبر موجود ہے۔ جس وقت بیمار ہوئے تو ساتھی ان سے ملاقات کے لیے آئے تو وہ بہت روئے، بہت روئے، بستر پر تھے۔ لوگ کہنے لگے حضرت کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ تو سبھی نے چکھنا ہے، اس سے تو راہ فرار نہیں ہو سکتا، تو آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت سے نہیں ڈرتا، مجھے معلوم ہے کہ موت آئے گی، مگر میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں۔ وہ قسمت کیا ہے کہ میرے سر سے لے کر پاؤں تک کوئی عضو ایسا نہیں ہے جس پر کافروں کا نیزہ، تیل یا تلوار نہ لگی ہو، لیکن میں پھر بھی شہادت کی نعمت سے محروم ہوں۔ اموت کا موت الحمار، میں گدھے کی طرح بستر کے اوپر مر رہا ہوں، چارپائی پر مر رہا ہوں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس کو میدان میں موت نہیں آنی تھی اس کو سر سے پاؤں تک زخم لگے لیکن موت پھر بھی نہیں آئی۔ سر سے پاؤں تک زخم ہے، موت پھر بھی نہیں آئی۔ اور بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے، مدعم نامی ایک غلام تھا، بڑا پھرتیلا، چست، چالاک۔ اس کی ڈیوٹی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوے پر سامان رکھنا ہے، باندھنا ہے، اتارنا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ خیبر کی لڑائی جب ختم ہوئی، واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک باغ تھا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا۔ اچانک ان کو ایک تیر لگا اور مدعم فوت ہو گیا۔ تیر لگا اور وہ فوت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ہنیئا لہ الشہادہ، اس کو شہادت مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہید نہیں ہے، کلا، ہرگز نہیں، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے،
یہ شہید نہیں ہے، اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک کمبل چرایا تھا، وہ آگ کے شعلے بن کر اس کو لپیٹے گا۔ لوگوں نے کہا حضرت غنیمت کے مال میں سے تو تقسیم سے پہلے ہم نے بھی کچھ چیزیں لی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراکن فی النار او شراکین فی النار، کسی نے اگر ایک تسمہ جوتے کا بھی لیا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، کسی نے 2 تسمے لیے وہ بھی دوزخ میں جلے گا۔ حالانکہ یہ وہ شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو اٹھاتا تھا، بٹھاتا تھا، باندھتا تھا، کجاوا رکھتا تھا، سامان رکھتا تھا، اتارتا تھا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کارخانوں کے کارخانے، ملوں کی ملیں، دکانوں کی دکانیں، جائیدادوں کی جائیدادیں غائب ہو جاتی ہیں اور ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ سمجھ آئی؟ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے ایک سوئی بھی کسی کی رکھ لی نا تو وہ بھی جنت میں جانے سے اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی جب تک کہ مالک کو واپس نہ کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا تمہیں علم نہیں ہے، الی الذین، ان لوگوں کے واقعہ کا، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکل گئے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، وہ نکلے موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا تم سب کے سب مر جاؤ، وہ سب مر گئے، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانی کرتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور پھر کیا فرمایا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اے مجاہدو اللہ کے راستے میں جان لگا کر لڑو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، تمہاری کارروائی کو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ جہاد میں بھی مال خرچ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اسلحہ بغیر رقم کے تو نہیں آتا نا، اور بعض مجاہد غریب ہوتے ہیں، جذبہ جہاد موجود ہوتے ہیں، مال نہیں ہوتا، وہ سفر خرچ بھی اپنا ساتھ نہیں رکھ سکتے کہ جو ان کی ذاتی ضرورت ہے، 2-4 روپے جو ان کو چاہیے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تعالیٰ کو بہترین قسم کا قرض دے، یعنی وہ پیسے دے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو سکیں۔ وہ یوں سمجھے پھر کہ اس نے رب کو قرض دیا ہے اور اللہ تعالیٰ قرض ضرور واپس کرتا ہے، اس لیے جو تم خرچ کرو گے اس کا تمہیں بدلہ ضرور ملے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کو بہت بڑھائے گا، کئی گنا بڑھائے گا۔ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جاتا ہے اس کا ادنا ترین بدلہ یہ ہے کہ 700 گنا واپس لوٹتا ہے، 700 گنا، 2 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 700 گنا، یہ ادنا ترین بدلہ ہے، سب سے کم تر بدلہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے مزید بڑھانا چاہے اس کی تو کوئی حد و انتہا ہی نہیں، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ، اس کو 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح گھر سے نکلا، راستے میں کوئی آدمی ملا، اس نے کہا السلام علیکم، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، وعلیکم السلام کہا، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اگر اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، کسی کو کہتا ہے السلام علیکم، اس کو کم از کم 700 نیکیاں ملتی ہیں، اور کسی کو سلام کا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، تو کم از کم 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جتنی بڑھا دے اس سے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق تنگ کرتا ہے، اللہ ہی کو شادگی دیتا ہے، اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا کہ وہ کسی کا مال گھٹا دے یا کسی کا مال بڑھا دے، یہ اختیارات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں نے اگر کچھ چیزیں اللہ کے راستے میں دے دیں
تو مال گھٹ جائے گا، اور ہاتھ کھینچ لے کہ مال برابر رہے یا بڑھتا رہے، ممکن نہیں ہے یہ چیز۔ رزق کو بڑھانا یا گھٹانا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، بڑھائے گا اللہ، تمہیں اللہ بڑھا چڑھا کے دے گا۔ اس خوف سے خرچ نہیں کرو گے کہ کہیں کم نہ ہو جائے، تو دینا پھر بھی اللہ نے ہے، لینا پھر بھی اللہ نے ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوٹنا بھی تم نے اسی کی طرف ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کر لو گے تو شرمندگی سے بچ جاؤ گے۔ کل کو اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے تم سے قرض حسنہ مانگا تھا، تم نے دیا نہیں، آج تم مجھ سے جنت مانگنے کے لیے آئے ہو، تو سر شرم سے جھکے گا کہ نہیں جھکے گا؟ اگر غیرت موجود ہو، بے شرم نہ ہو انسان، تو یہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، ان احکامات کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی صحیح انداز میں تفسیر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح انداز میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔